نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا رسوله النبي الأمين المتين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: ما آتاكم الرسول فخذوه. صدق الله مولانا العظيم. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أدبوا أولادكم ثلاث خصال. وصدق رسوله النبي الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. کوئی زبان خاموش کرے محبت کے ساتھ. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم علیہ. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. نہایت واجب الاحترام معزز و محتشم علامہ برکت علی زرداش صاحب، محترم علامہ مختار علی خان صاحب، روح رواں مدرسہ حسین بن علی اور منتظم اعلیٰ 5 روزہ دروس شہید کربلا، ان کے معاونین، جملہ انتظامیہ کے احباب، اللہ کے حضور عرض گزار ہیں اللہ تمام کی اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اور جتنے احباب آج کی اس بزم میں تشریف لائے، اللہ قدم قدم پہ ذکر حسین کی خیرات نصیب فرمائے. میری مائیں، بہنیں، بیٹیاں جو تشریف لائیں، اللہ پاک ان کو قدم قدم پہ حضور سیدہ کائنات، مخدومہ کائنات سیدہ فاطمۃ الزہرا اور حضور سیدہ زینب سلام اللہ علیہما ان کی خیرات نصیب فرمائے. آج چونکہ پہلی نشست ہے اور پہلی نشست کا عنوان ہے تعلیمات آل محمد اور تربیت اولاد. یقیناً یہ وہ ذکر ہے جو ہمارے خون کا حصہ ہے، اور خون جیسے جیسے سفر کرتا جاتا ہے ذکر آل محمد بھی سفر کرتا جاتا ہے. خون کا انتقال ہوتا ہے ایک وجود سے دوسرے وجود تک. اگر خون میں آل محمد کا ذکر رچا ہوا ہے نا تو جدھر جدھر وہ خون جاتا ہے نا ادھر ادھر ذکر آل محمد بھی جاتا ہے. اس طرف ذکر آل مصطفیٰ پاکوں کا ذکر ہے تو پاکوں کا ذکر جس خون میں آ جائے، پاکوں کا ذکر جس خون میں آ جائے اس خون کو بھی اللہ اعلیٰ بنا دیتا ہے. جن کے ذکر سے آنے سے بندے کا خون اعلیٰ بن جاتا ہے، ان کا اپنا خون کتنا پاکیزہ ہوگا، کتنا اعلیٰ ان کا خون ہوگا. لہذا اپنی اولادوں کو تربیت دینے کے لیے ان دنوں کو محض ذکر کا ذوق لینے کے لیے نہ دیکھا کریں، بلکہ اپنے بچوں کو فکر دیا کریں. میری مائیں، بہنیں، بیٹیاں اپنے ساتھ بچوں کو لے کے بھی آئی ہوگی آج، تو گھر چلتے ہوئے بچوں نے پوچھا تو ہوگا نا اماں کدھر جا رہے ہیں، اماں کدھر جا رہے ہیں؟ تو ماں نے کہا تو ہوگا آج ہم ان کا ذکر سننے جا رہے ہیں جو اپنے گھر سے بچوں کو لے کے نکلے تھے. تو اس کا مطلب یہ ہوا جب ہماری خواتین، ہماری مائیں، ہماری بہنیں، ہماری بیٹیاں اپنے گھر سے نکلنے کا مقصد ذکر آل محمد تو بنا لے گی، اولاد بھی ذکر آل محمد کی شدائی بن جائے گی.
ہم جس دھرتی میں بیٹھے ہیں نا، یہ دھرتی سلطان العارفین کی ہے، میرے باہو بادشاہ کی دھرتی ہے۔ اور آؤ باہو کی اماں سے جانتے ہیں کہ تربیت کیسے کی جاتی ہے۔ ایک دن بی بی راستی بیٹھی ہے، سلطان باہو پاس بیٹھے ہیں، عرض کی اماں جی اللہ کا شکر ہے تیرے پتر باہو نے کبھی تہجد کا سجدہ ادا نہیں کیا، تہجد کا سجدہ ادا نہیں کیا۔ تو باہو کی اماں نے کیا جواب دیا؟ کہ پترا ایک کمال تیرا نہیں، کمال میرا ہے، اس میں کمال میرا ہے۔ ماں راتوں کو میں اٹھتا ہوں، ماں کہتی کمال میرا ہے۔ ماں ٹھنڈے پانیوں سے وضو میں کرتا ہوں، ماں کہتی کمال میرا ہے۔ ماں شب بستہ راتوں میں نیند میری ہو جاتی ہے، ماں کہتی کمال میرا ہے۔ ماں خیر تو ہے، عبادتیں میں کرتا ہوں، کمال تیرا ہے۔ اٹھتا میں ہوں، کمال تیرا ہے۔ وضو میں کرتا ہوں، کمال تیرا ہے۔ کہ سن بیٹے، جتنا عرصہ تجھے دودھ پیش کیا تھا کبھی بغیر وضو کے دودھ پلایا نہیں تھا۔ اس کا مطلب یہ ہوا اگر باہو کی ماں کے شیر کا یہ کمال ہے تو حسین کی اماں کے شیر کے کمال کا ان کا کمال کیا ہوگا؟ اس لیے جیسا بچہ ماں کی فکر ہوگی بچے کو وہی نصیب ہوگی۔ کیا بات ہے کہ دیکھیے گا، قرآن پڑھ کے دیکھیں، آج دو پہاڑیاں ہیں ان کا ذکر قرآن کرتا ہے، اور پہاڑیاں کون سی؟ جس ان پہاڑیوں پر ماں کے پیر لگے تھے۔ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، ماں نے ایک بار پیر لگائے تھے، اللہ قیامت تک کے لیے پیر لگوا رہا ہے۔ کہا اے حج کرنے والوں، اے عمرہ کرنے والوں، جب تک میرے گھر میں آ کے میری بندی کی یاد نہ بناؤ گے تمہارا حج مکمل نہیں ہوگا۔ اچھا، جس کو پانی مل جائے اگر اس کی ماں کی یاد کا یہ درجہ ہے اور جو پانی نہ لے کے صبر کرے، بتائیے اس کی ماں کے درجے کا عالم کیا؟ ان کی یادوں کا بہرحال ہو چکے۔ وہ پانی کا ملنا بھی ایک معاملہ تھا، بچانا تھا، اور بچانا اللہ چاہتا تھا۔ وہ کبھی پانی دے کے بچاتا ہے، کبھی دمبے بھیج کے بچاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ تھی اللہ نے کسی کو بچانا تھا اور بدلے میں کسی کو لانا تھا۔ جس کو بچایا گیا اسے اسماعیل کہتے ہیں، اور جس کو بدلے میں لایا گیا اسے حسین کہا جاتا ہے۔ لہذا آج خوش قسمت ہے وہ مائیں، اور یقین کیجئے جتنے آپ آئے بیٹھے ہیں نا، یہ ماں کے دودھ کی برکت ہے۔ ماں کے دودھ کی برکت ہے کہ بندہ ذکر حسین سننے آتا ہے۔ یہ ماں کے کمال، باپ کی تربیت کی برکت ہے۔ اگر ہمیں تربیت ملی ہے نا اور ہم یہاں تک آ گئے ہیں تو بتائیے جن کا ذکر سن کے بندے کو تربیت ملتی ہے ان کی اپنی تربیت کے معیار کا عالم ہے۔ اب آئیے قرآن پڑھتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے ما آتاکم الرسول، جو کچھ تمہیں رسول عطا کر دے فخذوہ، اس کو لے لیا کرو، اس کو تھام لیا کرو، اس کو پکڑ لیا کرو۔ قرآن فیصلہ کر رہا ہے کہ رسول عطا کرتا ہے، رسول عطا کرتا ہے، اور رسول کی عطا پر اللہ نے حکم دے دیا فخذوہ۔ اب جو مانتا ہے رسول عطا کرتا ہے وہ لے بھی لیا کرے۔ ادھر کہا کہ رسول سے لیا کرو، رسول سے، اور ادھر کیا کہا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، سوڑیا تیرے دروازے پر اگر کوئی آئے نا تو خالی جانا نہیں چاہیے۔ ادھر حکم دے دیا کہ رسول سے لیا کرو، ادھر حکم دیا رسول کو حبیب تیرے دروازے پر کوئی آئے اسے عطا کیا کرو۔ اچھا، عطا دو طرح کی ہے، ایک عطا انفرادی، ایک عطا اجتماعی۔ ایک بندہ در مصطفیٰ پہ آتا ہے، نبی پاک اس کو علم کی خیرات دے دیتے،
ایک بندہ حضور کے دروازے پہ آتا ہے، حضور اس کو جنتی بنا دیتے ہیں۔ ایک بندہ حضور کے دروازے پہ آتا ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم اسے حافظہ عطا کر دیتے ہیں۔ ایک ایک فرد آتا رہا، حضور عطا کرتے رہے، ایک ایک بندہ آتا رہا، حضور عطا کرتے رہے۔ اور کچھ ایسی دینے والی چیزیں بھی ہوتی ہیں جو ایک کو نہیں دی جاتی بلکہ سب کو دی جاتی ہے، اجتماعی طور پر دی جاتی ہے۔ حضور نے مجمع لگایا، مجمع لگا کے اعلان کیا کہ میں کچھ دینے والا ہوں، میں کچھ دینے والا ہوں۔ عرض کیا سویا کیا دینے والے ہیں؟ فرمایا انی تارکن فیکم الثقلین، میں تمہیں دو وزنی چیزیں دے رہا ہوں، دو بھاری چیزیں دے رہا ہوں۔ ادھر کہا ما آتاکم الرسول فخذوا، جو رسول دے دے اسے پکڑ لیا کرو۔ ادھر رسول دے رہا ہے، ایک کو نہیں، دو کو نہیں، تین کو نہیں، مجمع عام میں اعلان کیا میں تمہیں دو چیزیں دے کے جا رہا ہوں۔ آقا آپ دے کے جا رہے ہیں تو ہم کیا کریں؟ فرمایا ما ان اخذتم بہما، اگر تم نے مضبوطی سے پکڑ لیا، ما ان اخذتم بہما، اگر مضبوطی سے پکڑ لیا، لن تضلوا بعدی، میرے بعد کبھی گمراہ نہ ہو سکو گے۔ دو چیزیں دی ہیں اور دونوں چیزوں کو وزنی کہا۔ کیا کہا جی؟ وزنی کہا۔ ایک کیا ہے؟ فرمایا کتاب اللہ، ایک نعمت کو کلام خدا کہتے ہیں، وعبرتی، اور دوسری نعمت کو آل محمد مصطفیٰ کہا جاتا ہے۔ دو نعمتیں دے کے جا رہا ہوں، دونوں کو وزنی کا، یہ قرآن ہے اور دوسرا آل محمد۔ اچھا اس کو بھی وزنی کہا۔ یہ قرآن کیا ہے؟ وزنی ہے۔ کتنا وزنی ہے؟ اگر ہم دیکھیں قرآن کتنا وزنی ہے، ایک ہے کاغذ کے اعتبار سے، ایک ہے کاغذوں کے اعتبار سے کتنا وزنی ہوگا۔ اگر دیکھیں کہ وزن کر کے تو میکسیمم کلو کا بن جائے گا، 1.5 کلو کا بن جائے گا، 2 کلو کا بن جائے گا، مگر حضور فرماتے بڑا وزنی ہے، بڑا وزنی ہے، بہت وزنی ہے۔ ہم نے قرآن سے پوچھا اے قرآن تو بتا تو کتنا وزنی ہے، اپنا وزن تو بتا۔ قرآن مجید ہمیں 28 پارے میں لے کے جاتا ہے۔ یہ سورہ حشر میرے سامنے ہے۔ اللہ فرماتا ہے قرآن مجید کے اندر لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ۔ اللہ فرماتا ہے اگر ہم اس قرآن کو پہاڑ پہ نازل کرتے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ اس کا مطلب یہ ہوا قرآن وزنی ہے، قرآن وزنی ہے۔ اور دوسرا کہا میری آل بھی وزنی ہے۔ آل کتنی وزنی ہے؟ کتنا وزنی ہوگا دیکھیے گا۔ آپ حضور کے شہزادوں کا جب نام لیتے ہیں، سب سے چھوٹا شہزادہ جن کو جناب علی اصغر کہتے ہیں، اگر ظاہری وجود کے اعتبار سے دیکھا جائے تو کتنے وزنی ہوں گے؟ بچہ جب چھوٹا ہوتا ہے 6 مہینے کا ہوتا ہے 2 کلو کا، 3 کلو کا یا 4 کلو کا ہوگا، لیکن کتنا وزنی ہے اصغر؟ یہ وزن کوئی اور ہے۔ اس طرح قرآن کا وزن کوئی اور ہے نا، آل محمد کا وزن بھی کوئی اور ہے۔ یہ وزن کون سا ہے؟ حدیث پاک میں آتا ہے کہ قیامت کے دن میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم میدان محشر میں ہوں گے، ایک طرف سے فرشتے آ رہے ہوں گے، ان کے ہاتھوں میں ایک شخص کا ہاتھ ہوگا، اس کو پکڑ کے فرشتے دوزخ کی جانب لے کے جا رہے ہوں گے۔ نبی پاک پوچھیں گے یار دسو تے صحیح انہوں کتنے لے کے جا رہے ہیں؟ عرض کریں گے آقا یہ دوزخی ہے، فیصلہ ہو چکا ہے۔ میرے آقا فرمائیں گے دوبارہ وزن کیا جائے، وزن دوبارہ ہوگا۔ حضور کیا کریں گے؟ وہ پہلا جو پہلے ہلکا ہوگا اس میں اپنی جیب سے ایک پرچی نکال کے ڈالیں گے، پہلا بھاری ہو جائے گا۔ بندہ کیا ہوگا جی؟ بھاری ہو جائے گا۔ اب وہ بندہ پوچھے گا اے لجپال آپ کون ہیں، اے غریب نواز آپ کون ہیں، اس کیفیت میں میری مدد کرنے والے آپ کون ہیں؟ حضور فرمائیں گے انا نبی جو کا پہچان، میں تیرا نبی کھڑا۔
پھر آقا یہ کیا چیز ڈالی ہے؟ فرمایا جو درود تو مجھ پہ پڑھتا تھا یہ میں نے سنبھال کے رکھا ہوا تھا. اب درود کیا ہے؟ اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد پرچی پر لکھا ہوا درود ہے. ڈالا کہاں پہ؟ پردے میں. پردہ ہو گیا بھاری. کس کاغذ پر آل محمد کا نام آ جائے اگر وہ کاغذ اتنا بھاری ہے تو بتا محمد کی آل کتنی بھاری، مصطفیٰ کی آل کتنی بھاری. دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا، ایک قرآن ایک آل. اچھا دو چیزوں کو کیوں کہا قرآن اور آل؟ اس کی وجہ سمجھے گا. یہ دونوں چیزیں مشترک ہیں. جو صفت قرآن میں وہی صفت آل محمد، وہی صفت کس میں ہے؟ آل محمد میں. اللہ قرآن پاک میں فرماتا ہے ہم نے اس قرآن کو ہدایت والا بنا کے بھیجا ہے. اس قرآن سے کیا ملتی ہے جی؟ ہدایت ملتی ہے، رہنمائی ملتی ہے. پڑھنا تیرا کام ہے. اللہ ہدایت دیتا ہے کیسے؟ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدن. ہدن یہ ہدایت والی کتاب ہے. للمتقین تقوی والوں کے لیے. یہ قرآن کا پہلا تعارف ہے. قرآن کا پہلا تعارف ہے کہ ہدایت دیتی ہے. ہم نے پوچھا آقا جی قرآن تو ہدایت دیتا ہے، جن کو قرآن کے ساتھ جوڑ دیا ہے وہ کیا دیتے ہیں؟ فرمایا ما ان اخذتم بہما لن تضلوا بعدی. جو آل محمد سے جڑ جاتا ہے وہ کبھی گمراہ نہیں ہو سکتا. جس طرح قرآن ہدایت کا ضامن ہے آل محمد بھی ہدایت کا ضامن ہے. قرآن بھی ہدایت دیتا ہے، آل محمد بھی ہدایت دیتے ہیں. اب سنیے گا ہدایت کیسے ملتی ہے. پھر دونوں چیزوں کو آپ نے جوڑا قرآن اور آل محمد. کیوں جوڑا؟ یہ قرآن مجید ہے. جب بھی چیلنج ہوئے اللہ نے چیلنج کا جواب دینے کے لیے کسی نہ کسی کو سامنے کیا. اب قرآن مجید کا پہلا پارہ کفار نے دیکھا جب قرآن اترتا ہے انہیں کہا محمد جو ہے نا اپنی طرف سے قرآن بناتا ہے. یہ تو ہم بھی بنا سکتے ہیں، یہ تو ہم بھی بنا سکتے ہیں. اب اللہ پاک نے کیا فرمایا؟ حبیب ایسا کر ان کو اعلان کر دے. اعلان کیا کرنا؟ فاتو بسورۃ من مثلہ. اگر ہمت ہے نا قرآن کی ایک سورت جیسی سورت لا کے دکھا. اگر ہمت ہے ایک سورت جیسی سورت لا کے دکھا دو. قرآن کہتا ہے کہ ہمت کے لیے کہا مگر کافر لاجواب ہو گئے. سامنے دشمن لاجواب ہو گیا. جن کے سامنے دشمن لاجواب ہو گئے اسے قرآن کہتے ہیں. اسے اچھا دشمن کسی اور کے سامنے بھی لاجواب ہوا ہے. آپ قرآن سے پوچھتے ہیں. نمبر ایک کہا کہ جس کے سامنے دشمن لاجواب ہو جائے اسے قرآن کہتے ہیں. چیلنج کر دیا آ جاؤ میدان میں قرآن جیسی صورت لا کے دکھا دو. اور پھر ایک دن ایسا بھی آیا میدان کی باری آتی. ایک چیلنج اور ہوتا ہے. قرآن مجید پڑھیے گا. یہ تیسرا پارہ میرے سامنے ہے. سامنے عیسائی کھڑے ہوئے ہیں. دعویٰ توحید پر انہوں نے اعتراض کیا، دلیل توحید پر اعتراض کیا. اللہ قرآن میں فرماتا ہے حبیب چیلنج کر دے. تو کیا کر دے؟ یہ قرآن پاک کی آیت فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم. سنیا انہوں نے چیلنج کر دے. فقل کہہ دیجئے تعالو آ جاؤ ندعو ابنانا ہم اپنے بیٹوں کو لے کے آتے ہیں. وابناکم تم اپنے بیٹوں کو لے کے آؤ. ونساءنا ہم اپنی عورتوں کو لے کے آتے ہیں. ونساءکم تم اپنی عورتوں کو لے کے آؤ. وانفسنا ہم اپنی جانوں کو لے کے آتے ہیں. تم اپنی جانوں کو لے کے آئے. اب یہ دو آیتیں ہیں. مطلب یہ ہوا جس کے چیلنج کے سامنے بندہ خاموش ہو جائے یا اسے قرآن کہتے ہیں یا انہیں آل محمد کا ادھر بھی چیلنج تھا ادھر بھی چیلنج تھا. دونوں کے سامنے دشمن لاجواب ہو گیا. کہ قرآن بھی چھوڑ رہا ہوں اور آل محمد بھی چھوڑ رہا ہوں. کیوں؟
نمبر 3 وجہ کیا تھی؟ یاد رکھیے یہ تربیت کا حسن انتظام ہے. جہاں بھی اللہ نے کتاب کی بات کی ہے نا 7 بندوں کا ذکر کیا ہے. تورات کی بات کی موسیٰ کا ذکر کیا, زبور کی بات کی حضرت داؤد کا ذکر کیا, انجیل کی بات کی عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا, اور جب باری قرآن کی آتی ہے اللہ ساتھ محمد کا ذکر کرتا ہے. اللہ نے قرآن کو اور مصطفیٰ کو جوڑ دیا. جو قرآن کو اور مصطفیٰ کو جوڑ دے اسے ذات خدا کہتے ہیں, اور جو قرآن کو اور آل محمد کو جوڑ دے اسے ذات مصطفیٰ کہا جاتا ہے, اسے ذات مصطفیٰ کہتے ہیں. آقا اسلام نے 2 کو جوڑا. کیوں جوڑا؟ پڑھے لکھے آپ بیٹھے ہیں, آپ سائنس پڑھتے ہیں, سائنس میں 2 چیزیں ہوتی ہیں, ایک تھیوری ایک پریکٹیکل. تھیوری کیا ہوتی ہے کہ جو پڑھا جاتا ہے, پڑھنے کو تھیوری کہتے ہیں, اور پڑھنے کے بعد جو پریکٹیکل ہوتا ہے دکھایا جائے, جو پڑھا جائے اسے تھیوری, جو دکھایا جائے اسے پریکٹیکل. ہم نے قرآن سے پوچھا قرآن بتا, تھیوری تو نے پیش کر دی ہے, یہ پریکٹیکل کون کرے گا؟ پریکٹیکل کون کرے گا؟ قرآن کہتا پڑھ کے جاؤ پریکٹیکل کا پتہ چلے گا. ہم نے قرآن پڑھا اور قرآن سے کیا پڑھا؟ یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, استعینوا بالصبر والصلاۃ. یہ قرآن کی تھیوری ہے کہ ایسی جگہ ڈھونڈو جہاں تمہیں 2 چیزیں ملے, نماز بھی وہاں پہ ہو صبر بھی وہاں پہ ہو. 2 چیزیں کہاں ملے گی؟ نماز بھی وہاں پہ ہو صبر بھی وہاں پہ ہو. ہم نے قرآن سے پوچھا قرآن دس سے صحیح نماز سے صبر مل سی کتھو؟ کہ اگر میں تقریر کرتا ہوں تفسیر کوئی اور کرتا ہے, میں تقریر کرتا ہوں تفسیر کوئی اور کرتا ہے. جو تقریر کرے اسے قرآن کہتے ہیں, اور جو تفسیر کرے انہیں آل محمد کہا جاتا ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری. صحیح کمال کی آیت ہے. ایک ہوتا ہے امتحان, ایک ہوتا ہے نتیجہ. ٹھیک ہے جی, اللہ نے شروع میں 2 چیزوں کا ذکر کیا, یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ. پیپر 2 ہوئے, نتیجہ ایک چیز ملتا. ٹھیک ہے جی, پیپر نماز کا بھی تھا اور پیپر صبر کا بھی تھا. اچھا نمازی دونوں جانب تھے لیکن صبر دونوں جانب نہیں تھے, سجدے دونوں جانب تھے, صبر دونوں جانب نہیں تھا. اگر اللہ یوں فرما دیتا ان اللہ مع الصابرین والمصلین, لوگ پریشان ہو جاتے, نتیجہ کیسے نکلے گا؟ اللہ دونوں کے ساتھ ہے, صبروں کے ساتھ بھی ہے. ہمارا تو عقیدہ اور قرآن بھی یہی مزاج دے رہا ہے کہ صبر بھی ادھر ہی تھا, نماز بھی ادھر تھی. ادھر تو ٹکرے تھی نا, ادھر تو ٹکرے تھی, سجدہ ادھر تھا, سجدہ ادھر تھا. جس طرف صرف اور صرف ظاہری ٹکرے تھی انہیں یزیدیت کہتے ہیں, اور جہاں کمال کے سجدے تھے انہیں حسینیت کہا جاتا ہے. جہاں حسن کا کمال بھی تھا, کمال تھے. اب فرمایا کہ 2 چیزوں کا ذکر کیا, نتیجہ ایک کا نکالا. مولا یہ کہاں ملے گے؟ کہا دیکھ لو, صابر بھی ایک جگہ پہ ملے گا اور نمازی بھی ایک جگہ ملے گا. جس نے اکبر دے کے صبر کیا, اصغر دے کے صبر کیا, اون دے کے صبر کیا, محمد دے کے صبر کیا. استعینوا بالصبر. ترتیب دیکھیے, ترتیب. پہلے کس چیز کا ذکر کیا؟ صبر کا. پھر کس کا ذکر کیا؟ صلاۃ کا. کمال کی ترتیب نہیں, یہ ترتیب کربلا ہے, یہ ترتیب حسین ہے. اکبر دیا صبر کیا, اصغر دیا صبر کیا, اون دیا صبر کیا, محمد دیا صبر کیا. اور جب باری نماز کی آتی ہے نا بالصلاۃ, مولا یہاں 2 کام ہو رہے ہیں, یا صبر بھی ہو رہا ہے نماز بھی ادا ہو رہی ہے. جس کا صبر بھی کامل ہو اور جس کا سجدہ بھی کامل ہو اسے حسین کہا جاتا ہے. یہ تربیت تھی. اور بتانا تھا, دیکھیے جس نے صبر بھی دیا اور سجدے بھی دیے اسے حسین کہتے ہیں. ہم نے پھر پوچھا اے قرآن بتا, تفسیر تقریر تو کرتا ہے, تفسیر کہاں سے ملے گی؟
یہ دیکھیے اللہ فرماتا ہے والعصر ان الانسان لفی خسر، انسان خسارے میں ہے. انسان یا اللہ کیڑا انسان خسارے. اب ترتیب دیکھنے والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ادھر دو چیزوں کا ذکر کیا، ادھر بھی دو چیزوں کا، ادھر نماز کا اور صبر کا، ادھر حق کا اور صبر کا. مولا حق کہاں ملے گا؟ حق کہاں ملے گا؟ کہاں جہاں صبر ملے گا. صبر کہاں ملے گا؟ جدھر حق ملے گا. دونوں کہاں ملیں گے؟ کہاں جہاں حسین ملے گا. تو مطلب یہ ہوا یہ تقریر ہے اور حسین اس کی تفسیر ہے. تقریر کو قرآن کہتے ہیں اور تفسیر کو حسین کہا جاتا. اچھا پھر دیکھیے قرآن نے کہا ولا تقولوا، ایک اور تقریر ہے، بڑی تقریر ہے قرآن پاک کی، لیکن چونکہ وقت کم ہے ہمیں اصل موضوع کی طرف آنا ہے. ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات. یہ تقریر ہے، خبردار اس کے لیے جو جاتا ہے نا اسے مردہ نہ کہنا، اسے مردہ نہ کہنا. بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہے. یا اللہ تقریر تو مل گئی ہے، تفسیر کہاں سے ملے گی؟ مولا تقریر تو مل گئی ہے، تفسیر کہاں ملے گی؟ کہ تقریر قرآن کرتا ہے اور تفسیر حسین کرتا ہے. جس کا دھار کربلا میں قرآن پڑھے اور سر شام کے بازار میں قرآن پڑھے اس شہید کو حسین کہا جاتا ہے. اس شہید کو حسین کہا جاتا ہے. قرآن اور آل چھوڑ کے گانا، یہ بات تھی، یہ راز تھا کہ دو چیزیں چھوڑ کے گانا ہوں. اچھا دو چیزیں چھوڑ کے کیوں؟ کا دکھ ہو. قرآن بھی تربیت کرتا ہے. قرآن اچھا تربیت دو طرح کی ہوتی ہے. ایک تربیت ہوتی ہے قول کی. کون سی تربیت؟ ایک تربیت ہوتی ہے فعل کی. قرآن قول تو کرتا ہے، فعل نہیں کرتا. قرآن کا قول تو ہے، قرآن کا فعل نہیں ہے. مولا قول کہاں سے ملے گا؟ فعل کہاں سے ملے گا؟ کہاں جہاں سے قول ملے گا اسے قرآن کہتے ہیں اور جہاں سے فعل ملے گا انہیں آل محمد کہا جاتا ہے. جو تھیوری کو قرآن کہتے ہیں پریکٹیکل کو آل محمد کہتے ہیں. آؤ ذرا تعلیمات آل محمد کو دیکھتے ہیں. قرآن اور آل رسول کہاں کہاں ساتھ ہیں. یہ صرف ایک ہستی کی بات نہیں، میں تعلیمات قرآن کو بھی ساتھ رکھوں گا کیونکہ قرآن بھی تربیت کرتا ہے اور آل رسول بھی تربیت کرتے ہیں. اب قرآن مجید نے کیا فرمایا؟ اللہ پاک قرآن میں فرماتا ہے پہلی آیت کریمہ، ایک مقام ہے، ایک مقام پہ دو کو ملا دیا. سورہ مائدہ آیت نمبر 55 ہے. نماز ہو رہی ہے اور نماز کے اندر دو کام ہو رہے ہیں. اللہ قرآن میں فرماتا ہے انما ولیکم اللہ ورسولہ، بے شک تمہارا ولی اللہ ہے، اللہ کا رسول ہے. والذین آمنوا، اور ایمان والے. کون ایمان والا؟ یا اللہ یہ ولایت تیسری کہاں سے پتہ چلے گی؟ قرآن کہتا ہے الذین یقیمون الصلاۃ، وہ جو نماز قائم کرتا ہے، ویؤتون الزکاۃ، اور زکات دیتا ہے. کب؟ وہم راکعون، جب وہ رکوع کرتا ہے. میں قرآن پڑھ رہا ہوں، تقریر ہو رہی ہے. مولا تقریر تو مل گئی ہے، تفسیر کہاں سے ملے گی؟ کہا تم نے سنا نہیں ہے کہ فرمان محمد کیا ہے؟ علی مال قرآن والقرآن مع علی، قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے. اگر جاننا ہے نا تو دیکھو مدینے میں کیا ہو رہا تھا. ایک بندہ نماز پڑھ رہا تھا اللہ کا، اچانک حالت نماز میں دوران نماز فقیر آتا ہے. اس نے صدا بلند کی کہ مجھے کچھ چاہیے، مجھے کچھ چاہیے. اس نمازی نے کیا کیا؟ حالت نماز میں انگوٹھی اتاری، زمین پر پھینکی، سوالی لے کے چلا جاتا ہے. سوالی چلا گیا، جبرائیل آ جاتا ہے. جبرائیل آ گیا. جبرائیل قرآن لے کے آتا ہے انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا. اے آقا اللہ نے قرآن
بھیجا ہے. تمہارا ولی اللہ ہے, تمہارا ولی اس کا رسول ہے. والذین آمنوا, اور وہ مومن بھی ہے. پوچھا کون مومن؟ الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ, ایک وقت میں جو دو کام کرتا ہے, ایک وقت میں جو دو کام کرتا ہے. اور کون سے کام؟ ایک حق ہے خدا کا, ایک حق ہے بندگان خدا کا, ایک ہے عبادت کا, ایک ہے سخاوت کا. عبادت بھی کرتا ہے, سخاوت بھی کرتا ہے. ایک وقت میں دو کام کرنے والی نمازی کو کیا کہتے ہیں؟ جواب ملا, ایک وقت میں جو عابد بھی ہو, سخی بھی ہو, اس نمازی کو مولا علی کہا جاتا ہے. قرآن ہے, تعلیمات ہے کہ لوگوں یاد رکھو, نہ کبھی نماز چھوڑنا. یہ بات یہ پیغام ہے, یہ فکر ہے, مولا علی کا پیغام ہے کہ نہ کبھی بندوں کو چھوڑنا, نہ کبھی بندگی کو چھوڑنا. ایک وقت میں بندوں کے ساتھ بھی نبھائی جا رہی ہے, اور اللہ کے ساتھ بھی بندگی بھی ہو رہی ہے, اور بندوں کو دیا بھی جا رہا ہے. ایک وقت میں جو بندگی بھی کرے اور بندوں کو بھی دے, بندوں کو بھی دے, اس سخی کو علی کہا جاتا ہے, اس عابد کو علی کہا جاتا ہے. تعلیم کیا ہے کہ کبھی سجدہ ادا نہ کرنا, اور سین سے سجدہ, سین سے سخاوت, دو چیزیں یاد رکھ لیں. یہ تعلیمات مولا علی ہے, نہ کبھی سجدہ چھوڑنا, نہ کبھی سخاوت چھوڑنا. اگر کوئی فقیر آ جائے نا, اسے خالی لوٹانا نہیں ہے. ایک وقت میں جو دو پیغام دے, اس مربی کو مولا علی کہا جاتا ہے. پھر یہ تعلیمات کیا ہے؟ امام حسن مصطفیٰ, آپ کی تعلیمات قرآن کے ساتھ لے کے چلوں گا. آپ گھر میں بیٹھے ہیں, آپ کی ایک خادمہ ہے جو آپ کے لیے کھانا لے کے آ رہی ہے. جب کھانا لانے لگی نا, چونکہ گھر بھی آل محمد کا تھا, اور آل محمد کے گھر کے نوکر بھی شہنشاہ ہوتے ہیں, نوکر بھی شہنشاہ ہوتے ہیں. وہ بیوی کھانا لے کے آئی, اس کے ہاتھ میں گلاس تھا, گلاس چھوٹا, ہاتھ سے ٹوٹ گیا. جب ٹوٹا نا تو حضرت امام حسن مصطفیٰ نے دیکھا, تو جس طرح ایک طبیعت میں نزاکت ہوتی ہے نا, تو بندہ چھوٹی سی بھی جو کھٹکا ہوتا ہے اس کو محسوس کرتا ہے. وہ طبیعت میں بے چینی ہوئی نا, تو بیوی جان گئی کہ مرشد جو ہے اس وقت پریشان ہے. اس نے قرآن پڑھنا شروع کر دیا, اس نے قرآن پڑھنا شروع کر دیا. اور کیا پڑھا؟ قرآن پاک کی آیت, والقاظمین الغیظ, وہ ذات جو غصے کو پی جاتی ہے. آئے خیر ہے. جب یہ بات ہوئی نا, جواب امام حسن دیتے, والعافین عن الناس, وہ رب کا بندہ جو معاف کرنے والا بھی ہوا کرتا ہے. پھر بھی بولتی ہے, واللہ یحب المحسنین, اللہ احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. یہ تعلیمات گھرانہ والے محمد ہے, جو اپنے گھر کے معاملات کو قرآن پڑھ کے سلجھا دے, انہیں آل محمد کہا جاتا ہے. اپنے گھر کے معاملات کو, یاد ہے کبھی غصہ آئے نا, امام حسن کی سنت ادا کر لیں, قرآن پڑھنا شروع کر دیں. قرآن پڑھتے جاؤ گے, غصہ ٹھنڈا ہوتا جائے گا. اور اگر گھر میں معاملات ہو جائے تو پھر بھی امام حسن مصطفیٰ کی سنت کو ادا کر دینا. اگر کوئی معاملہ ہو جائے, قرآن پڑھ دینا, اور قرآن جب پڑھو گے اللہ تعالیٰ آپ کے اندر معافی کا جذبہ پیدا فرما دے. اب آگے چلتے ہیں. امام زین العابدین, کون امام زین العابدین؟ آج چونکہ موضوع تعلیمات کا ہے, امام زین العابدین جن کا مقام کیا ہے, اور ان کے مقام کو اگر جاننا ہے نا, تو پھر ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ اگر آپ نے امام زین العابدین کا مقام جاننا ہے تو آپ حضور داتا گنج بخش کی کتاب کو پڑھیں. اس کتاب کا نام ہے کشف المحجوب. اس کتاب پہ آپ نے 5 القاب لکھی امام زین العابدین کے. ان 5 القاب میں سے ایک لقب یہ بھی ہے, فرماتے میری نظر میں جو اپنے وقت میں علم کا پیر تھا اسے زین العابدین کہا جاتا. آپ کیا فرماتے امام زین العابدین؟ پتہ کون امام زین العابدین؟ آج جو گنبد خضرا کا دیدار ہے, حضور کے روضے کا, اور آپ کو یہ بھی جاننا چاہیے گنبد خضرا بنا کس نے تھا؟
گنبد خزرہ تعمیر کس کے دور میں ہوا تھا؟ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے دور میں ہوا تھا. اس سے پہلے حجرہ تھا, گنبد بنا اور پھر اس حصے کو مسجد میں شامل کیا گیا. جب ابتدا ہونے لگی, اوپننگ ہونے لگی نا, کہ پہلی اینٹ کون رکھے گا, رسول کے لیے پہلی اینٹ کون رکھے گا. عمر بن عبدالعزیز نے ایک مجلس بلائی, ایک مشاورت کے مجلس بلائی, اور تمام اپنے جتنے بھی مشیر تھے سب کو بلا لیا اور کہا میری نظر میں اس وقت جو مقدس ذات ہے نا, جن کے ہاتھوں سے میں اینٹ رکھوانا چاہتا ہوں ایک ہی ہے. لوگوں نے پوچھا عمر بن عبدالعزیز وہ کون بندہ ہے جن کے ہاتھوں سے آپ اینٹ رکھوانا چاہتے؟ انہوں نے کہا کہ میری نگاہ میں ایک ہی فرد ہے جس کو زین العابدین کہا جاتا ہے. حضور کے روزے کا دیدار کرنے والوں یہ بھی یاد رکھنا, روزہ محمد کا افتتاح جس نے اپنے ہاتھوں سے کیا ہے اس شہزادے کو زین العابدین کہا جاتا ہے. یہ تاریخ, اس شہزادے کو زین العابدین, امام زین العابدین کی تعلیمات کیا ہے. یہ کتاب ہے شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدد اللہ علیہ کی. اور آپ کو ایک عجیب بات بتاؤں, یہ جو مدارس میں نصاب پڑھایا جاتا ہے, نصاب 7-8 سال کا, جس کو درس نظامی کہتے ہیں, جس سے بندہ عالم بنتا ہے. ایک نصاب پہلے سے بنا ہوا ہے اور ایک نصاب میرے قائد نے بنایا ہے. اس نصاب میں, پہلے نصاب میں بھی عربی شامل تھی, بڑے بڑے قصیدے شامل تھے, عرب کے شاعروں کی باتیں تھی. لیکن شیخ الاسلام ڈاکٹر طاہر القادری نے جب نصاب بنایا تو نصاب میں سب سے پہلے یہ مشورہ دیا کہ قصیدہ زین العابدین بچوں کو حفظ کروایا, بچوں کو زبانی شاعر کروایا جائے, تاکہ ہمارے گھروں میں سے اگر کوئی قرآن کا حافظ ہونا اسے یہ بھی خبر ہے کہ زین العابدین کے قصیدے کا مقام کیا ہوتا ہے. اپنے بچوں کو قصیدہ زین العابدین یاد کرنا. بڑے قصائد ہیں امام زین العابدین کے. اب آئیے بات کرتا ہوں امام زین العابدین کی. آپ کا مقام کیا ہے؟ آپ نے فرمایا عبادت گزار 3 طرح کے ہوتے ہیں. یہ باتیں یاد کرنی ہیں, تعلیمات ہیں. کیا تھا عبادت گزار 3 طرح کے ہوتے ہیں. پوچھا حضور وہ کون کون سے؟ فرمایا ایک وہ بندہ ہوتا ہے جس کی عبادت میں, ایک وہ بندہ ہے جو عبادت کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی, مگر فرق یہ ہے ایک عبادت وہ ہے جس عبادت کو عبادت ایسی کہا جاتا ہے جو تاجروں کی عبادت ہوتی ہے, جو تاجروں کی عبادت ہوتی ہے. اور دوسری عبادت وہ ہے, آپ فرماتے ہیں جس عبادت کو تما کی عبادت کہا جاتا ہے. ایک عبادت تما کی, ایک عبادت تاجر کی. اور فرمایا ہم دونوں نہیں کرتے, ہم دونوں نہیں کرتے. فصلی لربک, ہم کرتے ہیں تو اس کے لیے کرتے ہیں, اس کے لیے کرتے ہیں. یہ بھی قرآن کا کمال کا زاویہ ہے. یہ قرآن مجید پڑھیے گا اگر تو آپ کو 2 صورتیں ملیں گی اکٹھی. کتنی صورتیں تھی؟ 2 صورتیں. یہ ہے ارائیت الذی یکذب بالدین, اسے سورہ ماعون کہتے ہیں, اور اگلی صورت کو سورہ کوثر کہتے ہیں. دونوں میں نمازوں کا ذکر ہے, دونوں میں نمازوں کا ذکر ہے, مگر فرق ہے. پہلی صورت میں کہا فویل للمصلین, بربادی ہے نمازیوں کے لیے, بربادی ہے نمازیوں کے لیے. پھر کہا فصلی لربک, نماز پڑھیے اپنے رب کی خاطر, ونہار قربانی دیجیے اپنے. اور ڈھونڈو ذرا ڈھونڈو کون ہے وہ نمازی, کون تھا جس نے ایک وقت میں 2 کام کیے تھے, نماز کا بھی حق ادا کر دیا اور قربانی کا بھی حق ادا کر دیا. یہ 2 صورتیں ہیں, 2 میدانوں کی علامت ہے. ایک میدان میں نمازی تھے مگر ان کی نمازیں برباد ہو گئی. فویل للمصلین والے کون تھے؟ فصلی لربک ونحر والے کون تھے؟ کہا جن کی برباد ہو گئی ان کو یزید کہتے ہیں, اور جس کی قیامت تک یہ زندہ ہے اسے حسین کہا جاتا ہے. قرآن پڑھا کریں, قرآن کی ترتیب کو پڑھا کریں. اب کہا امام زین العابدین نے کہ نماز 3 طرح کی ہے. ایک نماز وہ جو تما والی ہے, ایک نماز جو تجارت والی ہے,
ایک نماز رضا والی ہے، ہم تما والی نماز نہیں پڑھتے، تجارت والی نہیں پڑھتے، ہم تو رضا والی پڑھتے ہیں۔ اور آئیے امام باقر کی بات کرتے ہیں۔ کون امام باقر؟ آپ امام زین العابدین کی گود میں بیٹھے ہیں، گود کس کی؟ امام زین العابدین، اور بیٹھا کون؟ امام باقر۔ امام باقر بیٹھے ہیں، ایک شخص ہدایہ لے کے آتا ہے، ہدایہ عربی میں تحفے کو کہتے ہیں، تحائف کو، تحائف لے کے آتا ہے اور آ کے پیش کیے۔ اب گود میں کون بیٹھا؟ امام باقر۔ گود کس کی؟ امام زین العابدین کی۔ ہدایہ لے کے آیا، امام باقر نے کیا کیا؟ ابھی بچے ہیں، آپ نے کچھ ہٹا دیے، کچھ تحائف سائڈ پہ کر دیے اور کچھ قریب کر لیے۔ اس نے پھر ملا دی کہ بچہ ہے، چلو کھیل رہا ہے، آپ نے پھر ہٹا دیے۔ پھر تیسری بار اس نے ملائے، پھر ہٹا دیے۔ وہ پوچھتا ہے حضور خیر تو ہے، یہ بچہ بار بار کر رہا ہے، یہ کیا عمل ہے؟ کہ یہ عام عمل نہیں، یہ امام کا عمل ہے۔ کوئی عام عمل نہیں، یہ امام کا عمل ہے۔ حضور یہ کر کیا رہا ہے؟ کہ تو نے قرآن پڑھا نہیں ہے؟ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ جو خود پاک ہوتے ہیں نا، وہ پاکوں کو ظاہر پہ کر دیتے ہیں، پلیتوں کو ظاہر پہ کر دیتے ہیں۔ یہ وہ بتا رہا ہے کہ جو مال پاک ہے اسے قریب کر رہا ہے، جو مال پاک ہے اسے دور کر رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا اگر مال ناپاک ہو تو یہ قریب لگنے دیتے نہیں ہے، اگر بندہ ناپاک ہو وہ آل محمد کے قریب بنا کے جاتا ہے، قریب وہی جاتا ہے جو پاک ہوتا ہے۔ اگر بچپن کا یہ عالم ہے، کہا یہ تمہیں پتہ نہیں، یہ قرآن کی تفسیر کر رہا ہے، تمہیں خبر نہیں؟ جو بچپن میں قرآن کی تفسیر کرے انہیں امام باقر کہا جاتا ہے۔ کون امام باقر؟ ایک شخص نابینا تھا، اس نے آ کے کہا حضور دعا کریں۔ آپ نے فرمایا کون سی دعا کروانا چاہتے ہو؟ حضور دعا بعد میں کرواؤں گا، پہلے یہ پوچھوں گا کہ آپ واقعی آل محمد ہیں؟ فرمایا کوئی شک ہے؟ شک نہیں، مطمئن ہونا چاہتا ہوں۔ اچھا بتا تیرا اطمینان کس چیز میں ہے؟ تو بتا تو کیا چاہتا ہے؟ اس نے کہا اگر میری آنکھوں کو نور واپس آ جائے نا مطمئن ہو جاؤں گا۔ آپ نے کہا افسوس تو نے سودا چھوٹا لیا ہے، کاش کوئی بڑی شے مانگ لیتا، نسب محمد کے بدلے میں بڑی شے مانگ لیتا۔ تو نے میرے نسب کو اتنا چھوٹا جانا ہے، اتنا چھوٹا جانا ہے؟ چلو ٹھیک ہے، اگر تم مطمئن ہے تو ہم دعا کر دیتے ہیں۔ ہاتھ اٹھائے، ادھر ہاتھ اٹھائے، اللہ نے دعا قبول فرما لی، آنکھوں کو نور واپس آ گیا۔ جب نور واپس آیا لوگ اسے مبارکبادیاں دیتے ہیں، مگر امام باقر رونے لگ جاتے ہیں، آنکھوں میں آنسو ہیں۔ فکر کتنی ہے، کیا اصل بھی فکر کرتی ہے، نسل بھی فکر کرتی ہے، فکر کتنی ہے؟ اس نے کہا حضور خیر تو ہے، مجھے آنکھوں کا نور ملا ہے، آپ رو رہے ہیں، وجہ کیا ہے؟ پر میں وجہ تیری فکر ہے، تیری فکر لگ گئی ہے، تیری فکر لگی۔ حضور میری فکر کس بات کی؟ کہ پہلے تو نابینا تھا، آنکھ کا حساب نہیں ہوتا تھا، آنکھوں کا حساب نہیں ہوتا، اب نور مل گیا ہے، اب آنکھوں کا حساب شروع ہو جائے گا۔ اگر تو نے کوئی گناہ آنکھوں سے کر دیا تو قیامت کے دن اس گناہ کی وجہ سے تو دوزخ میں چلا جائے گا، بتا تیرا کیا بنے گا؟ تیرا کیا بنے گا؟ عرض کے لجپال ہے نا، لجپال ہے نا، پھر ایک اور بھی دعا کر دینا، ایک اور بھی دعا کر دینا۔ اب پوچھا بتا اب کون سی دعا کروانا چاہتا تھا؟ جو آنکھیں لے کے دی ہے نا ان آنکھوں کی حفاظت کے ضامن بھی بن جائے گا۔ آئے گا یہ در آل محمد ہے، یہ تعلیم آل محمد جو دیکھتے بھی ہیں اور دیکھ کے بچاتے بھی ہیں، دیکھتے بھی ہیں اور بچاتے بھی ہیں، جو دینے والے بھی ہوں اور دیکھ کر بچانے والے بھی ہوں انہیں آل محمد کہا جاتا ہے۔ امام باقر نے کہا چل دعا کرتے ہیں، مولا اس بندے کو آنکھوں کے گناہ سے محفوظ رکھنا، آنکھ کے گناہ سے محفوظ رکھنا ہے، آؤ آگے چلتے ہیں۔
اور ایک اور بات کرتے امام باقر کے بعد امام جعفر صادق کی بات کرتے ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ 5 لوگوں کی صحبت سے بچا رہا کرو. یہ تعلیمات آل محمد ہے. اچھا ایک بات آ رہی تھی میرے ذہن میں, اگر کوئی پوچھے کہ بچہ ماں گود میں ہو بابا کی, کیا وہ بھی جانتا ہے کہ اچھا کون ہے برا کون ہے؟ بچہ جانتا ہے اچھا کون ہے برا کون ہے. میں آل محمد کی شان تو برا قرآن سے نہ بتا دوں. بچہ بھی جانتا ہے اچھا کون ہے برا کون ہے. بچہ بھی جانتا ہے ارادہ کس کا کیسا ہوتا ہے. پڑھیے سورہ یوسف. کوئی ذہن میں آ رہا ہے؟ پڑھیے سورۃ یوسف. یوسف علیہ السلام کی پاکی کی گواہی کون دے رہا تھا؟ کون دے رہا تھا گواہیاں؟ کون دے رہا تھا؟ ایک بچہ تھا, مصر کا بچہ ہو, وہ جانتا ہے اچھا کون ہوتا ہے برا کون ہوتا ہے. اگر قرآن کی روشنی میں پچھلے بچوں کا یہ مقام ہے تو خون محمد کی خون رسول کا مقام کا عالم کیا ہوگا؟ حضور کے در کے بچوں کا گھر کے بچوں کا عالم کیا ہوگا؟ اب سنیے امام زین العابدین کے بعد امام باقر کے بعد امام جعفر الصادق. یہ جتنے بھی سائنس پڑھنے والے ہیں نا وہ بھی جانتے کہ تعلیم کہاں سے ملتی ہے. تعلیم کہاں سے ملتی ہے؟ امام جعفر صادق بیٹھے تھے مسجد نبوی میں, پڑھا رہے تھے, علم سکھا رہے تھے. وہاں جابر بن حیان چلتے چلتے چلا گیا. کیمسٹری کا بانی تھا, علم الکیمیا کا بانی تھا. جب وہاں جاتا ہے جابر بن حیان, اس نے 7 سال کی عمر میں قرآن حفظ کیا تھا. جابر بن حیان نے جب وہاں پہنچا اس نے دیکھا امام جعفر صادق بیٹھے ہیں, جانتا نہیں تھا. کہنے لگا یہ نور چہرے والا کون بیٹھا؟ لوگوں نے کہا یہ امام باقر کا شہزادہ بیٹھا ہے, امام زین العابدین کا پوتا اور گلشن آل محمد کا پھول بیٹھا ہے. قریب جاتے ہیں کہ حضور آپ کے ہاتھوں میں ہاتھ دینا چاہتا. آپ کے ہاتھوں میں, کہتے قریب کیا. امام جعفر صادق نے میرے سینے پہ ہاتھ پھیرا, پچھلی تختی صاف کر کے نیا لکھ دیا. پچھلی پوچھ دی اور نیا لکھ دیا. پہلے کیا لکھا تھا اب کیا لکھا؟ کہا جب سے دست امام جعفر میرے سینے پہ لایا اللہ نے میرا من بھی روشن کر دیا, میرا دل بھی روشن کر دیا. آج دنیا کیمسٹری پڑھتی ہے, علم الکیمیا کا مطالعہ کرتی ہے, لیکن کوئی پوچھے یہ فیض کن کے در سے ملتا ہے, یہ تعلیمات کہاں سے ملتی ہے؟ امام جعفر صادق آپ فرماتے 5 بندوں کی صحبت سے بچنا چاہیے. کتنے بندے دی؟ 5 بندے. کون کون؟ نمبر 1 جھوٹا بندہ, فرمایا اس کی صحبت تمہیں فریب میں مبتلا کر دے گی. دوسرا کون؟ کا بے وقوف, جس قدر تمہاری بہتری چاہے گا اس قدر تمہارا نقصان کرے گا. حضور تیسرا کون؟ کا کنجوس, اس کی صحبت سے بچا کرو. حضور چوتھا کون؟ کا بزدل. کا 5واں کون؟ کا شقیق بلخی سے پوچھو. ابھی بچہ بات کر رہا تھا نا شقیق بلخی, معروف لڑکی. شقیق بلخی کون تھے؟ اللہ کے ولی تھے, مگر خیرات در آل محمد سے ملی. شقیق بلخی سے امام جعفر صادق نے پوچھا یار شقیق دس نے صحیح تیرا حال کی تمہارا حال کیا ہے؟ شقیق نے کہا حضور جو مل جائے تو صبر کرتے ہیں, جو مل جائے تو شکر کرتے ہیں, نہ ملے تو صبر کرتے ہیں. فرمایا جو حال تمہارا ہے نا ایسا حال تو ہمارے در کے کتوں کا ہے. یہ شیخ الاسلام ڈاکٹر طاہر القادری کی کتاب, اس کا مطالعہ کیجئے گا. ایسا حال تو ہمارے در کے کتوں کا ہے. اچھا اتنا بڑا مقام, آپ کا حال کیا ہے؟ کہ جو مل جائے تو بانٹ دیا کرتے ہیں, مل جائے تو بانٹ دیتے ہیں, نہ ملے تو شکر کیا کرتے. مولا جس حال میں رکھے ہم اسی حال میں رکھے کرتے ہیں. اچھا کوئی کچھ یہ تو بات ہے نا, کیا دلیل قرآن سے بھی ہے؟ مل جائے تو بانٹ دیتے ہیں, مل جائے تو کہاں لکھا ہے؟ یہ سورہ طہر پڑھیے گا. 3 دن روزے رکھے گئے. جب روزے رکھے گئے پھر کیا ہوا؟ پہلا دن آتا ہے, دستک آتی ہے, دروازے پر سواری نکالے محمد میں مسکین ہوں, اٹھا کے سب کچھ دے دیا. دوسرا دن آل محمد میں یتیم ہوں, اٹھا کے دے دیا. تیسرا دن آل محمد
میں کہتی ہوں اٹھا کے دے دیا، اچھا دے کے جو مل جائے وہ بانٹ دیتے ہیں، اور اگر نہ ملے تو نہیں شکر کرتے ہیں۔ اب قرآن پڑھیے گا، فرمایا وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا، پہلے صبر کیا، آگے اللہ فرماتا ہے، فرماتا کیا ہے؟ فرمایا لوگوں آؤ سنو یہ کون لوگ تھے، اور لوگ کون تھے؟ انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا۔ ہم کسی بندے شکریہ کے طالب نہیں ہوتے ہیں، ہم تو شکریہ کے طالب ہوتے ہیں کہ خدا خود کہے کہ ہم آپ سے راضی ہو چکے ہیں، میں آپ سے راضی ہو چکا ہوں۔ اور آپ تعلیمات آل محمد میں ایک بات کربلا کی کرتے ہیں، امام موسیٰ کاظم آپ شہزادے ہیں امام جعفر صادق، اور یہ بھی تعلیم دیا کریں، اپنے بچوں کو یہ نام سکھائیں۔ میں خاص طور پر اہل سنت اپنے بھائیوں کو کہنے لگا، خدا کے لیے اپنے بچوں کو آل محمد کے نام سکھائیں۔ اور اس وقت حدیث باقی بہت بڑی کتاب، اور شاید ستہ میں اس کا درجہ آتا ہے، اس کو نسائی کہتے ہیں، اس میں ایک ایسی عبارت ہے اور جس کی سند کہتے ہیں کہ بندوں کے نام، جس میں چین ہوتی ہے کہ مصدر حدیث جو ہے وہ آقا علیہ السلام نے بیان کی، حضور سے آگے مولا علی نے بیان کی، مولا علی سے آگے امام حسین نے بیان کی، امام حسین سے آگے امام زین العابدین نے بیان کی، امام زین العابدین سے آگے فلاں ہستیوں نے بیان کی۔ اس کو کہتے سند۔ کیا کہتے ہیں؟ سند۔ اب امام نسائی نے لکھا، اور بھی کتب حدیث میں یہ بات آتی ہے، ایسی سند جس میں صرف نام آتی آل محمد کے، اگر وہ نام پڑھ لیے جائے اور نام پڑھ کے کسی پاگل پر دم کر دیے جائے، اللہ اس کو شفا عطا فرما دیتا بس نام پڑھنے سے۔ اور یاد رکھیں، میرا ایمان ہے، میرا عقیدہ ہے، اگر آپ کو ان کے نام یاد ہو جائے نا، اور مشکل میں بس نام ہی لے لیں۔ ایک دیوبندی عالم ہے، وہ جنگ میں رہتا ہے، یعنی طارق مجذوبی ان کا نام ہے، ان کا ایک رسالہ بھی نکلتا ہے، مسلک دیوبند سے ان کا تعلق ہے، لیکن وہ محبت کا پیغام دیتا ہے۔ یہ ایک رسالہ نکلتا ہے، اور وہ رسالہ اکثر لوگ پڑھتے بھی ہیں اس کو۔ اب وہ اب یوٹیوب چینل پہ جائیں، آپ کو طارق محمود مجذوبی چغتا ہی ملے گا، بندہ لکھیں گے آپ۔ وہ لکھتا کیا ہے؟ اصحاب کاف، اصحاب کاف، ان کے نام اگر لکھ لیے جائیں، اور نام لکھ کر اگر کہیں آگ لگی ہو، آگ میں نام ڈال دی جائے، آگ بجھ جایا کرتی ہے۔ اگلی بات بھی سنیے، اگلی بات میں ذمہ داری سے بات کہ صرف نام نہیں، بلکہ جو ان کے کتا تھا نا، کتا، اس کا نام کتمیر تھا، کتمیر اس کتے کا نام تھا، اگر ان کے ناموں کے ساتھ کتے کا نام بھی لکھ دو نا، اللہ مشکلیں ٹال دیتا ہے۔ واہ واہ، کمال ہو گیا۔ اگر اصحاب کاف کے نام سے مشکلیں ٹل جاتی ہیں تو بتا آل محمد کے نام کی برکت کا اپنے بچوں کو نام سکھایا کریں۔ امام موسیٰ کاظم رات کے وقت آرام کر رہے تھے، دروازے میں دستک ہوتی ہے، پوچھا کون ہے؟ رات کے وقت آ گیا۔ آج رات میں کون آیا ہے؟ میرا امام اٹھ کے جاتا ہے باہر، کیا دیکھا کہ شخص کھڑا ہوا ہے، اس کے ساتھ اس کی 3-4 بچیاں کھڑی ہوئی۔ اس نے کہا حضور غریب آدمی اور دن کے وقت مانگتا نہیں، کسی اور کے در پہ جاتا نہیں، مانگنا عادت نہیں مگر مجبوری ہے میری۔ حضور میں 2 چیزیں ہیں، ایک تو رات کے وقت آیا کہ تاکہ کوئی مجھے دیکھے نہ، پردے رہ جائیں، اور دوسرا یہ ہے کہ دن کے وقت میں کسی اور کے دروازے پہ نہیں جاتا، میں اس لیے رات کو کہ یہ وہ دروازہ ہے، آج رات میں جاؤ تو وہاں خیرات ملا کر دی، دروازے بند نہیں ہوا کرتے۔ امام موسیٰ کاظم نے دیکھا نا، آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، آپ نے رونا شروع کر دیا۔ اس نے کہا حضور کیوں رو رہے ہیں؟ اکیلا آ جاتا، بیٹیوں کو دیکھیں نا۔ کہا حضور بچیاں بھوکی ہیں میری، آپ اپنے گھر میں لے کے آتے، بیٹیوں کو لے کے نہ آتا، بیٹیوں کو لے کے نہ آتا، بیٹیاں دروازوں پر اچھی لگتی نہیں ہیں۔
تو یہ بات ہوئی نا حضور کیا بات کرے؟ فرمایا مجھے یاد آ رہا ہے کربلا، جب سیدہ زینب کوفے میں داخل ہوتی ہے نا، شام کا وقت تھا، ابن زیاد بدبخت نے لئیم نے کہا دروازے بند کر دیے، آل محمد کی شہزادیاں داخل نہ ہونے پڑے۔ اپنی بیٹیوں سے محبت کرنے والوں، اپنی بہنوں سے پیار کرنے والوں، ذرا تصور کرو وہ لمحہ کتنا اذیت ناک ہوگا۔ سیدہ زینب شام کا وقت ہے، آپ کوفے کے دروازے پر کھڑے، دروازہ بند ہے، اچانک ذہن میں کچھ آتا ہے، آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ امام زین العابدین نے پوچھا پھوپھو زینب خیر تو ہے، کیا سوچ رہی ہیں؟ فرمایا بیٹے زین العابدین یہ وہ دروازہ ہے، ایک دن اپنے بابا علی کے ساتھ میں جب کوفے میں آئی تھی، بچپن کا عالم تھا، دروازے پر آئی تو اعلان ہوا لوگوں اپنی بیٹیوں کو، اپنی ماں کو اپنے گھروں سے نکالو استقبال کے لیے، تمہیں خبر نہیں ہے کہ بدول کی بیٹی کوفے میں آ رہی ہے، استقبال کرو۔ یہ وہی دروازہ ہے جہاں لوگ استقبال کے کھڑے ہوئے تھے، اور آج وہی دروازہ ہے جہاں بند ہو چکا ہے، اور ساری رات آل محمد کی شہزادیاں کھڑی ہیں۔ اس کیفیت میں بھی امام زین العابدین فرماتے ہیں میں نے رات دیکھا، پوری رات تکتا رہا، رات گزرتی ہے، آخری پہر ہے، میری پھوپھو زینب سواری کی پیٹھ پر بیٹھ کے نفل ادا کر رہی ہے، نفل ادا کر رہی ہے۔ اور کیا کہا پھوپھو زینب کیا پڑھ رہی؟ فرمایا تہجد کے سجدے ادا کر رہی ہے۔ یہ وہی سیدہ زینب ہے جنہوں نے قدم قدم پر بیٹیوں کو تعلیم دی ہے کہ مشکل کے حالات میں بھی کبھی سجدہ ادا نہ کرنا، حال جتنا بھی مشکل ہو، اگر چاہتی ہو زینب کی خیرات مل جائے، اگر چاہتی ہو زینب کی تعلیمات مل جائے، تو بیٹیوں، بہنوں اور ماں زندگی گزارنی ہے تو زینب کی خادمہ بن کے گزارنا ہے۔ خدمت غلامی کا ادا کیسے ہوتا ہے کہ جتنا مشکل مرحلہ آ جائے تم نے کبھی بھی حق ادا کرنے میں کمی نہ کرنا۔ اور حق کیا ہے؟ اگر گھر میں کوئی معاملہ ہو، اگر بچوں کو سنانا ہو، بچوں کی حق ادا کرنے ہو، تو سیدہ زینب سے بڑھ کر بچوں سے محبت کرنے والا کون تھا؟ سیدہ فاطمہ سے بڑھ کر بچوں سے محبت کرنے والا کون تھا؟ ایک وقت میں قربانیاں بھی دی جا رہی ہیں اور صبر بھی کیے جا رہے ہیں۔ یہ وفائیں کس نے سکھائی ہیں؟ سیدہ زینب نے سکھائی ہیں۔ اور یہ جو تعلیم ہے نا، ہماری میری مائیں بہنیں بیٹھی ہیں، یہ تعلیم جو ہے اس کو سیکھنے کے لیے کسی مدرسے میں جانے کی لوڑ نہیں ہے۔ اگر اللہ عطا کر دے گھر بیٹھے بیٹھے یہ ذوق مل جاتا ہے۔ ایک پکی باز تھی، پکی باز جانتے آپ جھگے میں رہنے والے، وہ پکی باز ملتان کا واقعہ ہے۔ وہ پکی باز کسی دکاندار کے پاس گئی، نہ عالمہ تھی، نہ کوئی فاضلہ تھی، نہ پڑھی لکھی تھی۔ دکان والے کے پاس آئی، کہا چاچا پانی دے دے۔ پانی مانگا، پانی مانگا نا تو اس نے آگے سے کہا جا نہیں کوئی پانی مانی کوئی، انکار کر دیا۔ اب پکی باز جو بی بی تھی نا وہ پڑھی لکھی نہیں تھی مگر فکر جانتی تھی، فکر جانتی تھی۔ اس نے کہا میں بھی تو کوئی یزید لگتا ہے۔ یہ اس کو کس نے خبر دی تھی؟ یہ پیغام کس نے دیا؟ کیا کوئی اس نے کورس کیا ہوا تھا؟ یونیورسٹی میں گئی تھی؟ کیا کسی مدرسے میں گئی تھی؟ نہیں، فکر حسین وہ فکر ہے اللہ چاہے تو جس کو مرضی عطا فرما دے، جس کو مرضی چاہے عطا کر دے۔ لہٰذا آؤ دوستان محترم افکار کو زندہ رکھیں۔ اور آج نگر نگر گلی گلی میں پانی پلایا جا رہا ہے، اور پانی پلا کے پیغام یہ دیا جا رہا ہے یہ احتجاج ہے۔ احتجاج بند کرنے والا کرتا رہے گا اور نوکر پلاتے رہیں گے۔ بند کرنا کسی اور کا شیوا ہے، پلانا کسی اور کا شیوا ہے۔ آخری بات، پلانا کس طرح کا شیوا ہے؟ بڑی خوبصورت بات ہے۔ ابھی پانی بند ہوا نہیں تھا لیکن غور جو تھا اس نے معصور کر دیا، معصور کر کے غور نے چاہا کہ مذاکرات کی جائے، یزید کا پیغام پہنچایا جائے، شاید بات مان لی جائے۔
شاید نرمی آ جائے، شاید موقف بدل جائے۔ امام حسین کی طرف پیغام بھیجا، ہم آپ کو ملنے آ رہے ہیں، اور نے پیغام بھیجا اور پورا وفد لے کے آ رہے ہیں، اپنی سواریوں پہ آ رہے ہیں، کچھ باتیں کرنی ہے صدقے جو اپنے امام کے۔ آپ نے حضرت عباس سے کہا عباس مہمان آ رہے ہیں، مہمان آ رہے ہیں، 3 کام کرنے ہیں۔ نمبر 1 ان کے لیے پانی کا انتظام کرنا ہے، نمبر 2 ان کے جانور بھی پیاسے نہیں جانے چاہیے، ہائے ہائے ہائے، ان کے جانور بھی پیاسے نہ ہو، نمبر 3 جب تک وہ یہاں رہے ان کو نقصان نہ کوئی پہنچائے، ان کی حفاظت بھی کرنی ہے۔ یہ مزاج کس کا ہے، یہ فکر کس کی ہے، یہ تعلیم کس کی ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوا دشمن کو بھی جو پانی سے دور نہ کرے اسے حسین کہا جاتا ہے، اسے حسین کہتے ہیں۔ یہ تعلیمات آل محمد ہے۔ اور دوستان محترم، پلائے پانی، یہ میرے حسین کی سنت ہے، پانی پلایا کرے۔ کوئی رات روک کے، ہمیں فتووں کی پرواہ نہیں، فتووں کی پرواہ نہیں ہے۔ جو حسین کے نام کا پانی بند کرتا ہے، ہم ایسے فتوے کو پاک کی ٹھوکر میں رکھا کرتے ہیں۔ اس لیے ہمارے لیے دلیل اور کوئی نہیں ہے، ایک ہی دلیل ہے، جب حسین پانی پلاتا ہے تو ہم پانی بند کرتے ہیں، ہم کیوں نہ پلائیں پانی۔ اور دوستان محترم، یہ فکر ہے آل محمد کی، اور آج یہاں سے جائے تو تعلیمات آل محمد کو اپنا زیور بنا لیں۔ آل محمد کی تعلیمات کو ہم 10 دن جو ہے ذکر تو کرتے ہیں، فکر کیوں نہیں کرتے؟ فصلی لربک وانحر، یہ وہ پیغام ہے کہ جو ہمیں پیغام دے رہی ہے کہ لوگوں ذکر حسین بھی کرو اور فکر حسین بھی کرو۔ میرے حسین نے تینوں کی چھاؤں کے اندر بھی سجدہ قضا نہیں کیا، نماز قضا نہیں کی، اس لیے آؤ لوگوں نمازی بنو، اور کبھی کبھی اپنے بچوں کو بھی اذان کا کہہ دیا کرو۔ جوان پتر کو کبھی کہا کر پتر جا مسجد میں جا کے اذان دے دے تھے، وہ پتر پوچھے گا بابا اذان کیوں دے؟ کہا مجھے اور تو کچھ پتا نہیں، کربلا کی دھرتی پر میرے حسین نے اکبر کو کہا تھا جب تو اذان دے گا نا تیری فکر میں اکبر آئے گا، اور تیری اذان کامل ہو جائے گی۔ جس کی فکر میں دماغ میں اکبر آ گیا سمجھ لے اس کی اذان کامل ہو جاتی ہے۔ کبھی کبھی یہ بھی کر لیا کریں، تو یہ بھی یاد حسین کا ایک طریقہ ہے، نماز پڑھا کریں، یاد حسین کا یہ بھی طریقہ ہے۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اللہ پاک محترم علامہ مختار علی خان صاحب کی اس کاوش کو قبول فرمائے، جتنے بھی احباب تشریف لائے اللہ سب کا نام قبول فرمائے۔ اور کل بھی انشاءاللہ یہیں پہ پروگرام ہے، آپ تمامی احباب جوک در جوک آیا کریں۔ یہ وہ ایام ہے، اگر وہ ہمارے لیے نکلے تھے نا، وہ ہستی ہمارے لیے نکلی تھی، ہم بھی ان کے ذکر کے لیے نکلا کریں۔ اللہ پاک آپ سب کا نہ قبول فرمائے۔ اور میرے دامن میں یہ بہت بڑی دعا ہے، اللہ آج جتنے بھی آئے ہیں نا سب کو ذکر حسین کا لنگر عطا فرما دے۔ ایک لنگر تو یہ اس سے کوئی بڑا لنگر ہے، بڑا لنگر ہے، کتنا بڑا ذکر ہوتا اتنا بڑا لنگر بھی ہوتا ہے، اتنا بڑا لنگر ہوتا ہے۔ اللہ ہمیں وہ لنگر نصیب فرمائے جو اللہ ذکر حسین کے مطابق عطا فرماتا ہے۔ وما علیہ الا البلاغ۔